نکاح کیا نہیں ہے؟ دور جدید آزادی کا دور ہے۔ اس دور میں آزادی کی لہر مغرب سے اٹھی اور ہر نسل، رنگ اور تہذیب اور ان کی اقدار کو اپنی رو میں بہا کر لے گئی۔ اس بہاؤ کا شکار دیگر چیزوں کے ساتھ عفت کی وہ قدر بھی ہوئی جو نکاح کی زنجیر سے مرد و عورت کو میاں بیوی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے میں جوڑے رکھتی ہے۔ آج کی مغربی دنیا میں نکاح کوئی قانونی اور سماجی تقاضا نہیں ہے، بلکہ اسے ثقافتی نوعیت کی ایک اضافی چیز سمجھا جاتا ہے۔ رہا مشرق تو اس میں نکاح کی زنجیر مغرب کی طرح ٹوٹی تو نہیں، مگر کمزور ضرور ہو گئی ہے۔ مسلم قوموں میں نکاح آج بھی ایک مطلوب شے ہے، لیکن میڈیا کی آزاد روی اور نکاح کو مشکل بنا دینے والے معاشی اور سماجی حالات کی بنا پر لوگ اب دوسرے راستے ڈھونڈنے لگے ہیں۔ اس عمل میں نکاح کے نام پر بعض ایسے تعلق وجود میں آ رہے ہیں جو رسمی طور پر نکاح اور اپنی حقیقی شکل میں بدکاری ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں ان کا چلن عام نہیں، لیکن عرب ممالک میں جہاں گرم آب و ہوا کے علاوہ دولت کی گرمی بھی عام ہے اور اس کے ساتھ مذہبی روایت کی پاسداری کا چلن بھی ابھی متروک نہیں ہوا، نکاح کی متعدد ایسی اقسام عام ہو رہی ہیں۔ ان میں دوران سفر کیا گیا نکاح، بیرون ملک قیام کے دوران میں کیا گیا نکاح، معاشرے کی نظر سے چھپ کر کیا گیا نکاح، کسی خاص مدت کے لیے کیا گیا نکاح وغیرہ شامل ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم فقہی انداز میں بحث کر کے نکاح کی ان اقسام میں پائی جانے والی غلطی بیان کریں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل نکاح اپنی روح کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کے بارے میں یہ تصور رائج ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح کا عمل ہے۔ یہ نکاح کا ایک فقہی تصور ہے۔ نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مرد اور ایک عورت کے مستقل اور اعلانیہ رفاقت کے اس عہد کا نام ہے جس کا اظہار وہ معاشرے میں اپنے جاننے والوں کے حلقے میں کرتے ہیں۔ یہاں مستقل تعلق کا مطلب دوامی نہیں، میاں بیوی جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر دیں، مگر نکاح کرتے وقت اس تعلق کو کسی خاص مدت اور حالات کا پابند نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے مستقلاً ساتھ نبھانے کے عزم سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں میاں اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ حقوق و ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ تعلق چونکہ اعلانیہ بھی ہوتا ہے، اس لیے معاشرہ ان حقوق و فرائض کا ضامن ہوتا ہے اور ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ایک بنیادی یونٹ یعنی خاندان اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے بچوں کو ان کی اولاد کے طور پر بلا تردد قبول کر لیتا ہے۔ یہی نکاح ہے اور صرف یہی نکاح ہے۔ قرآن اسی کو پاک دامنی، عصمت اور عفت سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن کے اپنے بیانات کے مطابق صرف دو صورتوں میں ظہور پذیر ہو سکتا ہے، ایک مصافحین اور دوسرا متخذی اختان ہونا۔ سورہ مائدہ آیت 5۔ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اصل مقصود صرف خواہش نفسانی کی امٹتی موج کا نکاس ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک عارضی عمل ہے۔ اس کا مقصود میاں بیوی کے مستقل تعلق میں رہ کر اپنی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ جوانی کی مستی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ ہم نے اردو میں بڑے محتاط انداز میں قرآن کے مدعا کو بیان کیا ہے، وگرنہ قرآن کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں کہ یہ نکاح جذبات کا ایک عارضی عمل ہے جس میں مستقل رفاقت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اس عمل کی سب سے عام شکل پیشہ ور عورتوں کے پاس جانا ہے، مگر نکاح کے نام پر کیے جانے والے وہ تمام معاہدات جن میں مستقل رفاقت پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص وقت یا حالات کی قید لگی ہوتی ہے، اسی کے ذیل میں آتے ہیں۔ ان میں اصل خرابی یہ ہوتی ہے کہ مستقل رفاقت نہ ہونے کی بنا پر میاں بیوی کی حیثیت میں جو حقوق و فرائض خود بخود عائد ہو جاتے ہیں وہ ایسے تعلقات میں زیر بحث نہیں آتے۔ فریقین کی سیرت و عادات، اولاد اور اس کی تربیت، خاندان اور اس کی تشکیل ایسے تعلقات میں قابل ذکر چیزیں نہیں ہوتیں، بلکہ اصل مسئلہ وقتی جذبات کی تسکین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے تعلقات کے جواز کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا۔ مصافحین کے بعد دوسری چیز متخذی اختان ہونا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق تو کچھ مستقل نوعیت ہی کا ہوتا ہے، مگر یہ سب معاشرے کی نظر سے بچ کر چوری چھپے ہوتا ہے۔ یاری آشنائی کا یہ تعلق اعلان عام کے اس وصف سے محروم ہوتا ہے جو اس تعلق کو معاشرے کی طرف سے رشتے کی سند قبولیت عطا کرتا ہے۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق و فرائض پر کوئی توجہ دلانے والا رہتا ہے اور نہ خاندان کا وہ ادارہ وجود میں آتا ہے جو زمانے کے ہر سرد و گرم اور مزاجوں کے ہر اختلاف کے باوجود ممکنہ حد تک اپنا وجود برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا تعلق مزاجوں کے معمولی اختلاف، خوف و پریشانی اور زندگی کے کسی معمولی سے مسئلے کی مار بھی نہیں سہ پاتا اور اپنے پیچھے بدنامی، ناجائز اور لاوارث بچوں اور بے وفائی کا داغ لیے منتشر جذبات اور شکست خوردہ نفسیات پر مبنی شخصیات چھوڑ جاتا ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ یہ بات دنیا ہمیشہ سے جانتی تھی۔ نزول قرآن سے قبل بھی نکاح ہوتے تھے۔ نبوت سے قبل خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے اسی طرح ہوا۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے مصافحین اور متخذی اقدان کے الفاظ استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے یہ بتا دیا کہ نکاح کیا نہیں ہوتا۔ اسی کی بنیاد پر زمانہ جاہلیت میں رائج نکاح سے انحراف کی بعض صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا تھا، اور اسی کی روشنی میں آج ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے نام پر معاشرے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ درست ہے یا نہیں، اور جو غلط ہے وہ کس بنیاد پر غلط ہے۔ مسیار شادی۔ پچھلے دنوں عرب ممالک میں رائج شادی کی ایک قسم مسیار کا بہت ذکر رہا۔ اس کے جواز و عدم جواز پر کافی بحث ہوئی۔ اس ضمن میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی کہ متع اور مسیار میں کوئی فرق نہیں، اور یہ ایک ہی نوعیت کی دو چیزیں ہیں۔ اس ضمن میں حقیقت یہ ہے کہ مسیار نکاح کی کوئی الگ قسم نہیں ہے۔ اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ بیوی اپنے کچھ حقوق جیسے رہائش اور نان نطفہ وغیرہ سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ اپنی اصل شکل میں یہ تعلق نہ چوری چھپے ہوتا ہے، نہ کسی عارضی مدت کے لیے۔ اگر یہ باتیں اس میں شامل ہوں تو یقیناً یہ تعلق ناجائز قرار پائے گا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح متع اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں مرد و عورت کا تعلق محض ایک عارضی مدت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مسیار اپنی اصل شکل میں کسی طرح متع جیسی کوئی چیز نہیں۔ رہا یہ سوال کہ مسیار کس درجے میں گوارا کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ قانونی طور پر جائز لیکن ایک غیر مطلوب چیز ہے۔ قانونی طور پر ایک خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کے تعلق میں اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، لیکن نکاح کی آئیڈیل شکل یہی ہے کہ مرد خاندان کی پوری ذمہ داری اٹھائے۔ عرب ممالک میں بھی یہ طریقہ اکثر مجبوری ہی میں اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا مہر زیادہ ہونے کی بنا پر کسی خاتون کا رشتہ نہیں ہوا اور اس کی عمر ڈھل گئی، یا کوئی لڑکی ماں باپ کی دیکھ بھال کی وجہ سے انہیں چھوڑ نہیں سکتی، یا پھر وہ مطلقہ خواتین جنہیں مناسب بر نہ مل رہا ہو یہ شادی کرتی ہیں۔ عملی طور پر بھی اس تعلق کی کئی خرابیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا باپ عموماً بچوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ اس طرح اس تعلق میں خواتین اپنے شوہروں کی دوسری تیسری بیوی بنتی ہیں اور اپنے کئی حقوق سے محروم رہتی ہیں۔ اس لیے بجز استثنائی معاملات کو چھوڑ کر مسیار کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی۔ قرآن مجید میں ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے جو خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بہتری رکھتے۔ النساء آیت 19۔ یہ آیت زندگی کے دو بنیادی حقائق کا بہت نفیس بیان ہے جنہیں انسان اپنی سطحی طبیعت کی بنا پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی بنائی ہوئی موجودہ دنیا میں انسان آئیڈیل کی خواہش تو کر سکتا ہے مگر وہ اسے مل نہیں سکتا۔ انسان اپنے ذہن میں جو مطلوب نقشہ بناتا ہے اکثر اس دنیا میں حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ انسان جب اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو اسے یہ حقیقت ناپسند ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی ناپسندیدگی سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ نتیجتاً معاملہ خراب ہوگا، ناپسندیدگی نفرت تک جائے گی اور بات خاندان کی تباہی پر ختم ہوگی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید ایک دوسری حقیقت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، وہ یہ کہ انسان اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے اور آئیڈیل کی تلاش کے بجائے حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر
اپنے زاویہ نظر کو بدل لے تو کچھ ہی عرصے میں اسے معلوم ہوگا کہ جو چیز ابتدا میں اسے بری لگ رہی تھی دراصل اس میں بہت خیر موجود تھا۔ بیوی اگر خوبصورت نہ ہو اور انسان اس بات کو جھیل جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ بیوی اپنی شکل کی تلافی اپنی سیرت سے کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی زندگی جنت بنا دے گی۔ بیوی دولت مند نہ ہو اور انسان اس بات کو نظر انداز کر دے تو یہی بیوی اپنے حسن خلق اور خدمت سے اپنی جگہ بنا لے گی۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز خدا کی اسکیم کو سمجھ کر صبر کرنا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے زیادہ خوبصورت رنگ کھر کر گلشن کو مہکا دیں گے، ورنہ زندگی بھر انسان کانٹے بکھیرتا اور دکھ سمیٹتا رہے گا۔ ویلنٹائن ڈے۔ محبت انسان کا ایک بنیادی اور فطری جذبہ ہے۔ انسانی وجود، رشتوں اور تعلقات میں یہ جذبہ بڑے جمال اور حسن کے ساتھ اپنا ظہور کرتا ہے۔ خدا اور بندے، اولاد اور والدین، دوست اور اقربا کے رشتوں کی ساری خوبصورتی نہ صرف اس جذبے کی عطا کرتا ہے بلکہ ان رشتوں کو زندگی کے ہر امتحان میں اگر کوئی سرخرو کرتا ہے تو بلا شبہ یہی محبت کا جذبہ ہے۔ محبت کے رشتے کی ایک اور لطیف شکل وہ ہے جو آغاز شباب میں دل کے صحرا پر پہلی پھوار کی طرح برستی ہے۔ بحر زندگی ایک نئے تلاطم سے آشنا ہوتا ہے، قدم بے اختیار کسی سمت اٹھتے ہیں، نظر بے سبب کسی کو ڈھونڈتی ہے، دل کی دھڑکن بلا وجہ تیز ہو جاتی ہے، نگاہ پر بجلی سی کونتی ہے، قلب جتنا بے چین ہوتا ہے دماغ اتنا ہی آسودہ رہتا ہے، دل کو بارہا بے وجہ قرار ملتا ہے اور بے وجہ قرار ملنے سے دل بہت بے قرار سا رہتا ہے۔ محبت کے اس جذبے کا ودیعت کرنے والا وہ خالق دو جہاں ہے جو خدائے قدوس ہے، ہر تعریف کا مستحق، ہر خوبی کا سرچشمہ، ہر جمال کا خالق اور ہر جذبے کا مالک۔ وہ جس طرح اپنی عطا میں لازوال ہے اسی طرح اپنی حکمت میں بھی باکمال ہے۔ وہ قدسیوں کا ممدوح ہی نہیں، عارفوں کا محبوب بھی ہے۔ اس کی یہ حمد اور اس کی یہ محبت بے سبب نہیں۔ زندگی کی کہانی کا ہر ورق اسی نے لکھا ہے اور ہر سطر اسی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اس کہانی کا آغاز وہ محبت کی اسی نرم و نازک کونپل سے کرتا ہے جسے نکاح کے تحفظ کے بعد وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ نوجوان محبت کے بیج کو دلوں کی زمین پر اگاتا ہے اور مضبوطی کے لیے جنس و شہوت کی کھاد ڈال دیتا ہے۔ مگر اس حیات بخش کھاد کو گناہ کی دلدل بنا دینے والا ابلیس لعین ہے، وہ شیطان مردود جو اپنی سرکشی کی وجہ سے بارگاہ ربوبیت سے دھتکار دیا گیا تھا اور جس ہستی کے حسد میں دھتکارا گیا تھا وہ یہی انسان تھا جس کا دل محبت کے دریا میں بہرحال ڈوبتا ہی ہے۔ شیطان ملعون نے خدائے ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کر انسان کی بربادی کا عزم کیا تھا۔ وہ اس دریا کا رخ نکاح کے بحر زیز کے بجائے بدکاری کے گندے نالے کی طرف موڑنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ وہ عفت کی پاکیزگی کے بجائے شہوت کی گندگی کو مقصود زیز ٹھہراتا ہے۔ وہ نکاح کے تقدس کے بجائے زنا کی غلاظت کو لذیذ تر بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ حیا کی بلندی کے بجائے آوارگی کی پستیوں کو مقصود حیات بنا دیتا ہے۔ اور آخری زمانے کی یہ مغربی تہذیب کہ جس نے 1000 برس سے قید شیطان کو رہا کرایا ہے، بحر و بر کو مسخر کرنے کے بعد تو عالم میں غالب ہے۔ یہ تہذیب میڈیا کی راہ سے شیطان کا ہتھ کنڈا بن کر دنیا اور اس کی اقدار پر حملہ آور ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ اس نے محبت کے پاکیزہ تعلق کو شہوت کی غلاظت سے لتاڑ دیا ہے۔ اس نے لو افیئر کو لسٹ افیئر بنا دیا ہے، جو نامطلوب تھا اسے مقصود بنا دیا ہے اور جو مطلوب تھا اسے آزادی کی راہ میں کہیں کھو دیا ہے۔ ہمیں نہ محبت سے نفرت ہے، نہ جوانی میں دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ہم دشمن ہیں، نہ انسانی جذبوں سے ہم ناواقف ہیں، نہ شباب کے رنگوں کو پہچاننے سے اندھے۔ ہم مغربی تہذیب کے دشمن ہیں، نہ مغربی اقدار و تہوار کے، نہ جوانی کے سیلاب پر بند باندھنے کے خواہاں ہیں، نہ جدیدیت کی موج کو قدامت کے کوزے میں بند کرنے کے خواہش مند۔ صرف قوم کے فرزندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک ہی ویلنٹائن ڈے مقرر کیا ہے، وہ ان کی شادی کا دن ہے۔ رہی ان کی محبت تو اس کا اظہار ہر روز چاہتا ہے۔
بت پرستوں اور مسیحیوں کا مقرر کردہ صرف 14 فروری ہی کیوں؟ ویلنٹائن ڈے 2۔ مرد و عورت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ روم۔ اس تعلق کی بنیاد اس کشش پر ہے جو انسانی جبلت میں رکھ دی گئی ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ یہ کشش نہ ہو تو صرف ایک نسل بعد پوری انسانیت دم توڑ دے گی۔ مرد و زن کی باہمی کشش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور خاندان کا ادارہ تشکیل دیں۔ خاندان نہ ہوں تو معصوم بچے اور ناتواں بزرگ زمانے کی سختیوں کو جھیلنے کے لیے تنہا رہ جائیں گے۔ مرد و زن کے اس تعلق کی ایک اور بڑی اہمیت بھی ہے۔ دوسری تمام نعمتوں کی طرح یہ بھی انسانوں کو خالق کائنات کی ان بے کرا عنایات کا ایک ادنا سا تعارف کراتا ہے جو اس نے جنت کی ابدی زندگی میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ مگر مرد و زن کی یہ کشش بارہا اپنے ان مقاصد تک محدود نہیں رہتی۔ شیطان انسان کی راہ میں بیٹھتا ہے اور خود اس کو ایک مقصود بنا دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ مغربی معاشروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہاں حیا کا فطری جذبہ بہت محدود اور عفت و عصمت ایک قدر کے طور پر باقی نہیں رہتی۔ میاں بیوی کا محدود اور پاکیزہ تعلق مرد و زن کے بے قید شہوانی تعلق میں بدل چکا ہے۔ اس تعلق میں دو انسان رفع حاجت کے لیے باہم ملاقات کرتے ہیں اور دل بھر جانے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے اس آزاد تعلق کو منانے کا دن ہے۔ اس کی ابتدا کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بت پرست رومی تہذیب سے شروع ہوا یا تثلیث کے فرزندوں کی پیداوار ہے، مگر اس کا فروغ ایک ایسے معاشرے میں ہوا جہاں حیا کی موت نے ہر لو افیئر کو لسٹ افیئر میں بدل دیا ہے۔ مغرب کا یہ تحفہ اب کرسمس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ مقبول تہوار بن چکا ہے۔ ہر گزرتے سال میڈیا کے زیر اثر ہمارے ملک میں بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مغرب سے آنے والی ہر چیز کے مخالف نہیں، مگر کسی دوسری قوم کے وہ تہوار جن کا تعلق کسی تہذیبی روایت سے ہو انہیں قبول کرتے وقت بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ یہ تہوار اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ کچھ عقائد و تصورات انسانی معاشروں کے اندر پیوست ہو جائیں۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے تہوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا سے آخری درجے کی وفاداری کی یاد مناتے ہیں۔ آج ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا ہم اس نقطۂ نظر کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہل مغرب کی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے عصمت مطلوب نہیں، اپنے نوجوانوں سے ہم پاک دامنی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ کوئی ہندو عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کو ذبح کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن ہندوؤں کی موجودہ نسل گائے کے تقدس سے بے نیاز ہو کر عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ ان کی اگلی نسلیں صبح سویرے مسلمانوں کے ساتھ گائیں ذبح کرنے لگیں۔ ٹھیک اسی طرح آج ہم ویلنٹائن ڈے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ہماری اگلی نسلیں حیا و عصمت کے ہر تصور کو ذبح کر کے ویلنٹائن ڈے منائیں گے۔ اسے دور کی کوڑی مت خیال کیجیے۔ ہماری موجودہ نسلیں صبح شام اپنے گھروں میں مغربی فلمیں دیکھتی ہیں۔ اوریاں اور فحش مناظر ان فلموں کی جان ہوتے ہیں۔ ان میں ہیرو اور ہیروئن شادی کے بندھن میں جڑے بغیر ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں جن کا بیان میاں بیوی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو نسلیں جوان ہوں گی وہ ویلنٹائن ڈے کو ایسے نہیں منائیں گی جیسا کہ آج اسے منایا جا رہا ہے۔ جب وہ نسلیں اس دن کو منائیں گی تو خاندان کا ادارہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اپنے باپ کا نام نہ جاننے والے بچوں سے معاشرہ بھر جائے گا۔ مائیں حیا کا درس دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو مانع حمل کے طریقوں کی تربیت دیا کریں گی۔ سنگل پیرنٹس کی نامانوس اصلاح کی مصداق خواتین ہر دوسرے گھر میں نظر آئیں گی۔ آج سے 1400 برس قبل مدینے کے تاجدار نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد حیا پر رکھی گئی تھی، جس میں زنا کرنا ہی نہیں، اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم تھا، جس میں زنا ایک ایسی گالی تھی جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے، جس میں عفت کے بغیر مرد و عورت کا معاشرے میں جینا ممکن نہ تھا۔ اس معاشرے کے بانی نے فیصلہ کر دیا تھا، جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو۔ تاجدار مدینہ کے امتیوں نے کبھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، مگر اب لگتا ہے
کہ امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ حیا نہیں کریں گے، بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گے۔ ویلنٹائن ڈے کسی دوسرے تہوار کا نام نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ وہ تہوار ہے جب امتی اپنے آقا کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ آئی کینڈی۔ آئی کینڈی انگریزی زبان کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد کوئی ایسی چیز، منظر یا شخصیت ہے جسے دیکھنا اچھا لگے، گرچہ اس کی علمی یا عملی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میڈیا کی دنیا میں یہ اصطلاح عام طور پر خوبصورت خواتین اور ان کی جسمانی نمائش کے لیے استعمال ہوتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین ان کی نسوانی کشش کی بنا پر اس فلم یا پروگرام کو دیکھیں۔ دنیا بھر کے انٹرٹینمنٹ میڈیا میں آئی کینڈی کا استعمال عام ہے، خاص کر فلموں اور ٹی وی پروگراموں میں کم ہی اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے۔ البتہ حالات حاضرہ کے پروگراموں میں اس کا استعمال بہت کم اور علمی پروگراموں میں تو بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے میڈیا کو البتہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ حالات حاضرہ کے بیشتر پروگراموں میں کسی آئی کینڈی کو بطور میزبان لے کر ناظرین کی توجہ حاصل کی جاتی ہے۔ ٹی وی کے سنجیدہ ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نشر ہونے والا حالات حاضرہ کے بیشتر پروگرام آئی کینڈی میزبانوں کے ذریعے سے باہمی مسابقت کر رہے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ برسا برس تک میڈیا سے رہا ہے، اس لیے میں اپنے بعض ایسے تجربات بھی قارئین سے شیئر کر سکتا ہوں جن سے انہیں اندازہ ہوگا کہ سنجیدہ پروگراموں میں بھی کسی حسینہ کی موجودگی محض حسن اتفاق نہیں ہوتی۔ میں کئی برس تک ایک مذہبی ٹی وی پروگرام کا میزبان رہا ہوں جو اس زمانے میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی پروگرام تھا۔ پروگرام کی ابتدا میں مینجمنٹ کا اصرار تھا کہ میرے ساتھ کوئی خاتون میزبان بھی ہوں، چنانچہ ایک ایسی خاتون کا انتخاب عمل میں آیا جن کا نہ دینی علم سے کوئی تعلق تھا، نہ ٹی وی پروگراموں کا کوئی تجربہ تھا۔ ان کی واحد وجہ انتخاب نسوانی جمال تھا۔ کچھ پروگرام تو انہوں نے جیسے تیسے کر لیے، مگر پھر ایک پروگرام میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم تشریف لائے۔ پروگرام کے دوران میں پروڈیوسر صاحب مسلسل ہمارے کان میں یہ سور پھونک رہے تھے کہ فلاں سوال کریں۔ پھر انہوں نے ایک ایسے سوال پر اصرار کیا جو بالکل بے تکا تھا۔ میں نے اس کو نظر انداز کر دیا، مگر خاتون کو اس کے بے تکے پن کا اندازہ نہ تھا، سو انہوں نے وہ سوال کر ڈالا۔ اب جو لوگ ڈاکٹر صاحب مرحوم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ انہوں نے سوال کے جواب میں خاتون کو ڈانٹ دیا۔ اگلے پروگرام سے خاتون ہمیں داغ مفارقت دے گئیں اور پھر کئی برس تک وہ پروگرام میں نے تنہا ہی کیا۔ میں بحیثیت اسکالر بھی کافی عرصے تک ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں آتا رہا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں نے میڈیا کی دنیا کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جب کبھی کسی ٹی وی چینل کی طرف سے رابطہ کیا جاتا، میں معذرت کر لیتا۔ ایسے میں رابطے کرنے والے اکثر یہ پوچھ لیتے تھے کہ کسی اور اسکالر کے بارے میں بتا دیجئے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کسی موقع پر جب میں نے معذرت کی تو پروگرام کے پروڈیوسر نے دریافت کیا کہ سر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی خاتون اسکالر سے رابطہ کرا دیں، اور ہاں وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے۔ بعد ازاں جب ٹی وی پر بعض مذہبی پروگرام دیکھے جن میں خواتین اسکالر یا نعت خواں موجود تھیں تو اندازہ ہوا کہ انتخاب کرنے والوں نے خوبصورتی ہی کو بنیادی معیار بنایا ہے۔ بہرحال اس طرح کے اور بھی کئی ذاتی مشاہدات ہیں، مگر میں چونکہ طالب علم ہوں اس لیے اپنے مطالعے کی بنا پر بھی جانتا ہوں کہ میڈیا میں دو چیزیں بکتی ہیں، ایک ہاٹ اور ریڈیکل گفتگو اور دوسرے نسوانی جمال اور جنسی کشش۔ دنیا ان کا استعمال انٹرٹینمنٹ میں کرتی ہے، مگر ہائے افسوس کہ ہم نے علم و خبر کی دنیا کو بھی ایک کینڈی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ مسکراہٹ اور خوبصورتی۔ آج کے دور میں خوبصورت نظر آنا ہر مرد و زن کا مسئلہ بن گیا ہے۔ خواتین تو خواتین، اب اس غرض کے لیے مردوں کے بیوٹی پارلر بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ لوگ ان گنت پیسے خرچ کر کے، بہت سی مشقتیں جھیل کر اور نت نئے طریقے اختیار کر کے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں،
مگر اس دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کو بھول جاتے ہیں جو تمام عظیم نعمتوں کی طرح مفت دستیاب ہے اور بغیر کسی مشقت کے انسانوں کو بے حد خوبصورت بنا سکتا ہے۔ یہ عظیم عطیہ الہی مسکراہٹ کی دولت ہے۔ مسکراہٹ ایک بدصورت انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مسکراتا ہوا آدمی دیکھنے والے کے دل کو ایک خوشگوار احساس منتقل کرتا ہے۔ وہ اس کو مہربانی اور محبت کے جذبوں کے لطافت منتقل کرتا ہے۔ یہ احساس اور یہ جذبات پتھر کو بھی پگھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ مخاطب ایسے شخص کا گرویدہ ہو جاتا ہے جو اثر بولنے والے کی خوبصورتی کا مخاطب پر ہوتا، اس سے کہیں زیادہ اثر اس کی مسکراہٹ کا ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں، مسکرانے والا شخص خوبصورت نظر آنے کے علاوہ لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے اپنے لیے اجر بھی کماتا ہے۔ لوگوں سے محبت سے ملنا، نرمی سے پیش آنا، حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا اہم ترین دینی تقاضے ہیں۔ حدیث کے مطابق خوش خلقی کا اجر رات بھر کی عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے جیسا ہے۔ ترمذی رقم 2003۔ مسکراہٹ خوش خلقی اور نرم گفتاری کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے، اور مسکرانے والا اپنی مسکراہٹ سے بغیر کسی محنت اور مشقت کے ڈھیروں اجر کما لیتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا کی نظر میں بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ خدا کی عظیم نعمت ہے۔ جو اس نعمت سے محروم رہا وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ گندے انڈے۔ عام طور پر لوگوں کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ سودا سلف لینے باہر جائیں تو کوئی دکاندار گلی سڑی اور باسی اشیاء ان کے حوالے نہ کر دے۔ تاہم دکانوں پر ملنے والی اشیاء میں غالباً انڈا واحد چیز ہے جس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے خراب ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ انڈے کا خراب ہونا اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب گھر لانے کے بعد انڈے پر چڑھا خول توڑا جائے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے استعمال میں آنے والی سفیدی اور زردی صحیح حالت میں ہے یا خراب ہو چکی ہے۔ آج کے انسان کا معاملہ بھی کچھ انڈے ہی جیسا ہے۔ آج جس شخص سے بات کی جائے وہ اپنی گفتگو اور ظاہری چیزوں سے اپنے گرد انڈے کی طرح سفید خول چڑھائے ہوئے ملتا ہے۔ خوش اخلاق، باکردار، اصول پرست، معاشرتی خرابیوں سے نالاں اور اخلاقی انحطاط سے پریشان۔ مگر جب معاملہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گندے انڈے کی طرح ہیں۔ لوگ صرف اس وقت تک اچھے انڈے ثابت ہوتے ہیں جب تک ان کے مفادات اور خواہشات کے تحت معاملات چل رہے ہوں، مگر جیسے ہی ان کی انا کے خول پر ضرب لگے، ان کے مفادات کا گھروندہ بکھرنے لگے، ان کی خواہشات کا محل مسمار ہونے لگے، ان کے تعصبات کا علم سرنگوں ہونے لگے، گندے انڈے کا سفید خول ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے غلاظت اور بدبو کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ لوگ وعدہ کرتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے۔ لوگ بولتے ہیں مگر سچائی سے کام نہیں لیتے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں مگر عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ علم و اخلاص کے دعوے بھی کرتے ہیں، اپنے نیک و صالح ہونے کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں، اپنی پاک دامنی کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں، مگر در حقیقت یہ لوگ گندے انڈے ہیں۔ یہ گندے انڈے معاشرے کی اعلیٰ روایات کو ختم کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی ان کے الفاظ کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، بلکہ عمل کے آئینے میں ان کی تصویر دیکھنی چاہیے۔